السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، وقال تعالی ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الصالح، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، ذاتی مکان انسانوں کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جیسے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، آپ نے مسجد سے متصل اپنے حجرے بھی تعمیر فرمائے۔ اس لیے گھر بنانا، اس کے ضابطے، اس کے اصول، اس سلسلے میں کن چیزوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ذہن سے یہ بات اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ اصل ٹھکانہ، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، قبر کا گھر ہے، جنت کا گھر ہے۔ اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے اہل و عیال میں رہ کر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، بے خوف نہیں ہو گئے، نڈر نہیں بن گئے۔ بچوں اور بیویوں کی خواہش پورا کرنے میں اپنے اللہ کے احسانات کو نہیں بھلا بیٹھے۔ غافل لوگوں کا طریقہ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، وہ اپنے گھر میں بال بچوں میں ایسا مگن ہو چکا تھا، اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ موت آنے والی ہے، آخرت کی زندگی کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ غفلت نہ ہو۔ جس پونجی اور جس زمین کا استعمال کیا جا رہا ہے ذاتی مکان کے تعمیر کرنے کے لیے، کوشش کرنا چاہیے، مسائل علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کوئی وقف کی زمین نہ ہو، کوئی یتیم کا مال نہ ہو، وہ زمین نہ ہو جس میں کسی بہن کا حصہ ادا نہیں کیا گیا، وہ زمین نہ ہو کہ جو گزرنے والے لوگوں کو تکلیف دے کر سڑک پہ اس زمین کی توسیع کر لی گئی، ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ زمین کی خریداری سے پہلے دیکھنا چاہیے وہاں قریب میں مسجد ہو، وہاں پر اور کلمے والے، ایمان والے بھی رہتے ہوں۔ ایسی بستی، ایسی کالونی کا انتخاب کرنا جہاں پر مسجد ہی نہ ہو، جہاں پر اور ایمان والے نہ رہتے ہوں،
جہاں کے ڈسپلین، جہاں کے پاش اور جہاں کے اسٹیٹس کو آدمی سے سوچے، لیکن یہ نہ سوچے کہ میری گھر والی کی تربیت کا بھی کوئی انتظام، میرے بچوں کے لیے بھی کوئی مکتب، میری نمازوں کے لیے بھی کوئی مسجد اور اللہ والوں کی آمد و رفت کا ماحول یہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستیوں میں رہنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ آپ نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معه فهو مثلہ، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرے، وہ انہی کی طرح ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا لا تتراءا ناراہما، اتنے فاصلے پر رہو کہ ایک دوسرے کی تہذیب کا ہم پر اثر نہ پڑے، ہم ان کے تمدن میں بہہ نہ جائیں، ان کے شرکیہ اعمال، کفریہ گانے، بے حیا بیٹیاں، ان کی بے پردگی کا ماحول، ان کے مذہبی رسومات و تہوار میں گھل مل کر کہیں ہماری آئیڈینٹی ختم نہ ہو جائے، تشخص ختم نہ ہو جائے، ماحول کا منفی اثر کہیں ہم قبول نہ کر لیں۔ تو زمین کا انتخاب، علاقے کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے دین اور اسلام پر جمنے میں مددگار ہو، ہمارے دین اور مذہب پر جمنے کے لیے، چلنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادت، چار چیزیں آدمی کی نیک بختی کی علامت ہے۔ نیک صالح بیوی اللہ نے دے دی، کشادہ مکان اور ٹھکانہ دے دیا، اچھا پڑوسی اللہ نے عطا فرمایا، سواری راحت کی عطا فرما دی۔ یہ چار چیزیں ہیں جو آدمی کو سعادت مند بناتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں تعمیر کوئی لون لے کر فائنانس میں ڈوب کر نہ کروں۔ آج کل ہوم لون اور ایسی ناجائز شکلیں، آدمی اونر نہیں بنتا، بینک کا غلام بن جاتا ہے، مکان سیز ہو جاتے ہیں لیکن انسٹالمنٹ پورا نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر سود پر سود، فائنانس پہ فائنانس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر ادا نہ کر سکا تو پچھلی ادا کی ہوئی قسطیں بھی کالعدم ہو جاتی ہیں، گویا اس نے ادا ہی نہیں کیا۔ ناجائز قرض کا سہارا نہ لیا جائے، جائز قرض بھی اس وقت لے جبکہ ادا کرنے کا یقین ہو، سہولت ہو، ورنہ کسی کا پیسہ روک کر رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مولانا امداد اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ جنات و شیاطین، اس میں انہوں نے متعدد روایتوں کو نقل کیا۔ جنگلوں میں، جھاڑیوں میں شیاطین اور جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، مسکن ہوتا ہے۔ آدمی اللہ توفیق دے دے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، اذان دے، یا آدمی اعلان کر دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔
آدمی اس جگہ پر اعلان کرے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہدید نامہ، ایک دھمکی نامہ لکھ کر دیا تھا. ناپاک طاقتیں گھر میں پریشان کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ لیٹر میری طرف سے لے جاؤ. وہ جیسے ہی خط لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ساری ناپاک طاقتیں وہاں سے بدک کر نکل گئی، ڈر کر نکل گئی. کیا جا سکتا ہے. ایک روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر قیام کرے اور وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب تک وہ اس جگہ پر رہے گا کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے گی. لم یضرہ شیء حتی یرتحل، کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے گی. اب مکان کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. علاقے میں رواج ہے، یا کم سے کم ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ واستو کا سہارا لیا جائے. وہ آ کر کہتا ہے کہ کچن یہاں بننا چاہیے، دالان وہاں بننا چاہیے. ہم اس لیے اگر واستو کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ قسمت بنانے والا ہے، اس لیے واستو کا سہارا لیتے ہیں کہ اس کے خلاف بنائیں گے تو برکت نہیں آئے گی. تو یاد رکھنا چاہیے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 یوما. ایک روایت ایسی ہے. دوسری روایت ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی جادوگر کے پاس، غیب کا جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا یقین کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا. کوئی سائنٹیفک ریزن ہے، کوئی لاجک ہے کہ کھڑکی اس طرف ہونی چاہیے، جب سورج نکلے تو روشنی آئے، یہاں پر وینٹیلیشن ہونا چاہیے تاکہ اندھیرا نہ ہو جائے، کچن یہاں بننا چاہیے تاکہ عورتوں کا پردہ ہو، باتھ روم یہاں بننا چاہیے تاکہ ڈرینیج سسٹم کے اندر سہولت رہے. اگر ایسی کوئی بنیاد پر اپنا نقشہ بنایا جاتا ہے تو یہ تو شریعت میں مطلوب ہے، لیکن اپنی ضرورتوں اور معقولیت کو قربان کر کے صرف اس لیے کہ پنڈت نے کہہ دیا، واستو کا سہارا لینا شرکی عمل ہے، کفری عمل ہے. ہمارے پاس ایک ہی ضابطہ ہے جس کی رعایت کرنا چاہیے کہ بیت الخلا کا رخ اس طور پر رکھا جائے کہ نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹ قبلے کی طرف ہو. بس یہی ایک ضابطہ ہے جو مکان کی تعمیر میں رعایت کرنا چاہیے. لوگ کار پارکنگ کی جگہ بناتے ہیں لیکن نماز کی جگہ نہیں بناتے. عورتوں کے لیے نماز کا کمرہ، نماز کا کونا، جہاں پر جس وقت جو چاہے اعتکاف کرے، رمضان میں نماز پڑھے، 5 وقتہ نوافل کا اہتمام ہو سکے، اس جگہ کو خاص طور پر پاک رکھا جائے. معتکف اور مسجد، گھر کی مسجد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
آقا کو بلوا کر یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ دیجئے، ہم اسے اپنے گھر کی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کا خاص طور پر لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ جو آرکیٹیکچر سسٹم ہے اس زمانے کا وہ بھی عیسائیت اور مغربی سسٹم میں ڈوب چکا ہے۔ وہاں باتھ روم کا دروازہ بھی ایسی جگہ کھلتا ہے جو سب لوگوں کی بیٹھک کی جگہ ہے، وہاں کچن کا دروازہ بھی ایسی جگہ کھلتا ہے جہاں پر عام مردوں سے خاتون اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ پردے والا گھر، اونچی دیواریں، عورتوں اور مردوں کی الگ بیٹھک، اور محرم اور نامحرم کے فاصلے باقی رکھے جا سکے، اس نزاکت کا لحاظ ہونا چاہیے مکان کی تعمیر میں۔ مکان کی تعمیر ہو جاتی ہے، ایک رواج ہے ہمارے یہاں، مدرسے کے طلباء کو بلایا جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کتنا تعلیم کا حرج ہوتا ہے، کتنا ان کے سبق کا نقصان ہوتا ہے، کتنی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، کتنے حادثات کا امکان ہوتا ہے، کتنا مدرسے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ بھیجنے والے بچوں کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اور یہ بلانے والا بچوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے گھر میں برکت کا انتظام نہیں کر رہا ہے۔ آپ کسی کے تعلیم کا نقصان کر کے اپنا بھلا کریں؟ کیا ان کے ماں باپ نے اس لیے مدرسے میں بھیجا؟ یہ ان کے تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ آپ نے ضرور فرمایا، تو خود پڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ کرائے کے پڑھنے والوں کو باپ کی روح نکل رہی ہے تب بھی سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا، کرائے کے پڑھنے والوں کو کب قرآن سے تعلق؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، اور ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بھائی جب تم اپنے باغ میں جاتے تو یہ کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لوگ لکھ کر تو لگاتے ہیں بلڈنگوں پر، پڑھنا نصیب نہیں، پڑھنے سے نظر بد سے محفوظ ہوں گے، لکھ کر لگانے سے نہیں۔ جیسے آیت الکرسی لکھ کر لگا دی جاتی ہے، توہرے لگائے جاتے ہیں، ہفتوں مہینوں میں نگاہ اٹھتی بھی نہیں، پڑھنا نصیب بھی نہیں۔ گاڑی میں سفر کی دعا مشین تو پڑھتی ہے، چلانے والا نہیں پڑھتا، مشین پڑھتی ہے، بیٹھنے والے نہیں پڑھتے۔ مشین کے پڑھنے پر اللہ کی مدد نہیں ہے، انسان کے پڑھنے پر اللہ کی مدد ہے۔ انسان کے پڑھنے پر وہ فضیلت کا مستحق بنے گا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سے حفاظت کی دعا بھی بتلائی گئی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گھر بھرانی کی جاتی ہے، عام طور پر گھروں میں یہ خیال ہے کہ جب تک بکرا ذبح نہ کیا جائے، خون نہ دکھایا جائے، تو گھر سے آفات و بلیات نہیں نکلے گی۔ یہ بھی ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ بھی ایک ہندوانہ ذہنیت ہے۔ مہمان نوازی سے منع نہیں کیا جاتا، گھر بھرانی سے بھی منع نہیں کیا جاتا، اظہار نعمت،
اظہار شکر، تحدید سے نعمت، اترانے کا کوئی جذبہ نہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خاندان والوں کو بلایا، مہمان کے ہاتھ دھل جائیں، برکت آ جائے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بکرا ہی ذبح کیا جائے اور اس کا خون بنیادوں میں پڑے، اس قسم کا تک اگر عقیدہ ہے تو یہ مشرکانہ قسم کا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی، کمر کتنی بھی ٹوٹ جائیں، بوڑھوں کے کتنے بھی قدم پھسل جائیں، ٹائلز سے توبہ نہیں کریں گے۔ مہنگائی، فیشن پرستی، خیر تو ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے فیشن کی۔ لوگ ضرورت کو دیکھ کر مکان نہیں بناتے، نمائش اور رواج کو دیکھ کر بناتے۔ تو بیت الخلاء پر اتنا خرچ کر دیا، ٹوٹیوں پر اتنا خرچ کر دی، واش بیسن پر اتنا خرچ کر دیا، بیڈ روم پر اتنا خرچ کر دیا، ایک غریب کی ضرورت پوری ہو جاتی، ایک بیوہ کا وظیفہ پورا ہو جاتا، لیکن گارے مٹی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین قسم کا مال ہے کہ جو گارے مٹی میں ضائع ہو جائے۔ ضرورت کی حد تک کا تو ٹھیک تھا، لیکن نمائش اور تفاخر کے جذبے پر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ ہرگز ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے خلاف اللہ کی یہاں حجت بنانا ہے۔ معاملات کی صفائی دو بھائی مل کر بناتے ہیں، یا والد صاحب کو پیسے دیے گئے تو والد صاحب بیٹے کو بنا کر دیتے ہیں، ایک بیٹا بھیج رہا ہے، دوسرا بیٹا محنت کر رہا ہے، مکان کی تعمیر میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، معاملے کی شفافیت ہونی چاہیے۔ یہ والد صاحب کا ہی مکان ہے، یہ مشترکہ مکان ہے، یہ بڑے بھائی کی کمائی ہے اور یہ بڑے بھائی ہی کا مکان ہے، ہم وقتی طور پر رہیں گے۔ کسی چھوٹے بھائی کو رہنے کے لیے اوپر بنانے کی اجازت دی گئی، میں آپ کو صرف اس طور پر بنانے کی اجازت دے رہا ہوں کہ میں خود ہی آپ کو تعمیر کے پیسے واپس کر دوں گا، یا میں نے اوپر کی عمارت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اس طرح سے معاملے کی وضاحت ہونی چاہیے، معاملہ گنجلک ہوتا ہے، جب دن گزر جاتے ہیں تو پھر مفاہمت نہیں، تیر اور تلوار نکل کر بھی وہ سلجھتے نہیں ہیں۔ مسلمان بن کر رہے، داعی بن کر رہے، کچرا ڈالنے پر لڑ لیے، تعمیر کرتے ہوئے تعمیر کا سامان ڈالتے اٹھاتے ہوئے الجھ گئے، دائیں بائیں رشتے ٹوٹ گئے، بدتمیزیاں ہونے لگی، گرد و غبار اڑ رہی ہے، شہروں میں تعمیر کے جو اصول و ضابطے ہیں اس کی رعایت نہیں کی جاتی، سڑک پر چبوترے بنائے جاتے ہیں، دہلیز بڑھا دی جاتی ہے، پارکنگ کی جگہ گھیر لی جاتی ہے، بدترین قسم کی چوری ہے۔ پبلک پلیس، مفاد عامہ سے متعلق جو سڑک ہو، اس سڑک پر آدمی اپنی تعمیر کو آگے بڑھا دے، یہ بدترین قسم کی چوری ہے۔ آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، پڑوس کی طرف بالغ چند انچ آدمی آگے بڑھ جائے اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ اتنی زمین کے 7 حصے توم بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، تھیلا نہیں اٹھایا جاتا، 7 زمینوں کو کیسے اٹھا لے گا؟ کتنے دن رہے گا اس گھر میں جب اصل ٹھکانہ ہی یاد نہ رہا؟ گھر تو محبتوں کے جوڑ سے بنتا ہے، رشتوں کے جوڑ سے بنتا ہے، صحیح تربیت سے سنورتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و فہم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔